تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر چیز مقررہ اندازے سے پیدا فرمائی اور نصیحت حاصل کرنے، شکر ادا کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے شب و روز کو یکے بعد دیگرے آنے جانے والا بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد و یکتا کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہم سرو ہم پلہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول امین ہیں، جنہوں نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی فرما دی اور آخری دم تک اللہ کے لیے کما حق ہو جد و جہد جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب اور اس شخص پر جس نے قیامت تک آپ کے طریقے و سنت کی پیروی کی صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات کتاب اللہ اور سب سے مضبوط کڑا تقوی کی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ سب سے بہترین ملت ابراہیمی، سب سے شاندار قصے قرآن مجید اور سب سے افضل طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جبکہ سب سے بری چیزیں دین میں نئی نئی ایجادات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کی بجا آوری میں اس سے ڈرو اور جس سے روکا اور ڈانٹا ہے اس سے رک جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ کے بندو، شب و روز کا رد و بدل، زمانے کی تیزی، حالات کی تبدیلی، سالوں کی جدت، موتوں کا پیچھے پڑنا، یہ سب زوال دنیا و علامت قیامت اور امیدوں کے جال میں پھنسنے والوں کے لیے مقام عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی شب و روز کو رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ عالم وجود پر نگاہ فکر ڈال تو گھٹیا دنیا کی حقیقت خیالی سائے کی مانند دکھائی دے گی، اور سوائے رب ذوالجلال کے اس دنیا کی ہر چیز ان قریب فنا ہو جائے گی۔ آسمان و زمین کی پیدائش، لیل و نہار کا اختلاف، لوگوں کے لیے نفع بخش، سمندروں میں تیرتی کشتیاں، آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرنا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلانا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان سب میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ ان سب میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اقوام مسلم ہر سال کے اندازے سے مقدار مقرر کی جاتی ہے، اس میں بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کے مقدر اور وقت مقرر تقسیم کیے جاتے ہیں اور ہر ایک کی عمر کی کمی بیشی کتاب میں درج ہے۔ سب نسلیں مٹ جائیں گی، امیدیں ٹوٹ جائیں گی، عمریں گزر جائیں گی، اس جہان کی ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف تیرے رب ذوالجلال کی ذات باقی رہ جائے گی۔ لہذا عمر کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے نفسوں کے لیے پاکیزہ اعمال آگے بھیج لو۔ کل کی امید پر عمل کو مؤخر کرنے سے بچو، کیونکہ ان قریب کرنے کی خالی امیدیں محرومی عمل کا باعث ہوتی ہیں۔ مرنے سے پہلے زندگی، مصروفیت سے پہلے فراغت، محتاجی سے پہلے تمنگری، بڑھاپے سے پہلے جوانی اور بیماری سے پہلے صحت میں عمل صالح کی طرف جلدی کر لو۔ فرمانے باری تعالیٰ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک عمل کرنے والے میں سے شامل ہو جاؤں۔
اے مسلمانوں، سال ختم ہو چکا، اس کے اعمال پیک اور اعمال نامے لپیٹ دیے گئے۔ پس مبارک ہو اس شخص کے لیے جس نے سنہری موقع کو غنیمت جان کر اپنے وقت کو نفع بخش بنایا اور اپنے عمل کی اصلاح کی۔ خبردار، ہم نئے سال کا آغاز کر چکے ہیں اور جو ہمیں قبروں کے نزدیک کر رہا اور قیامت کی طرف ہانک رہا ہے، لہذا ہمارے لیے یہی لائق ہے کہ ہم عمر کی مہلت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کریں۔ جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اے اللہ کے بندو، تم سے بہترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل اچھے ہوں، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر لمبی اور اعمال برے ہوں۔ تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا عمر کس میں اڑائی اور جوانی کس میں گنوائی۔ ہائے افسوس قیمتی لمحات کے ضائع ہونے پر، اور ہائے افسوس عظیم ترین اوقات میں کوتاہی برتنے پر۔ ممکن ہے جوان ابھرتی جوانی کے فریم میں آ جائے، مگر بوڑھے کا وہ کون سا عذر ہے جس سے شیطان اسے بہکائے گا؟ اقوام مسلم، عمر کے لمحات مہلت عمل ہے جس پر شکر ضروری ہے۔ فرمایا اگر اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو ان کا شمار ناممکن ہے۔ وقت گزر رہا ہے، عمر کا پہیہ چالو ہے، جبکہ عمر بہت چھوٹی اور ذمہ داریوں کے بوجھ اور حقوق بہت زیادہ ہیں، لہذا کھیل تباشی اور فراغت و اسراف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اس خوف زدہ دستک اور جھنجھوڑنے والی گفتگو کو سنو۔ اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا اور فرمائے گا تم زمین میں باعتبار سالوں کی گنتی کس قدر رہے؟ اور وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ تو سو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے، فرمائے گا تم نہیں رہے مگر تھوڑا ہی، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لٹائے جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے۔ اللہ تعالی وہی عرش کریم کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے منافع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اور تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں، اور تم بھی اسی سے بخش طلب کرو، بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظیم الشان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، رسول اور اس کی رضامندی کے داعی ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اپنی عمر میں اپنے اعمال کی طرف جلدی کرو اور اپنی گفتار کو کردار سے ثابت کرو۔ انسان کی حقیقی عمر وہی ہے جو اس نے اللہ کی اطاعت میں بسر کی۔ عقل مند وہی شخص ہے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے موت کے بعد کے لیے کمائی کی، اور عاجز و بے بس وہ ہے جس نے ہوائے نفس کی پیروی کی اور اللہ سے خالی امیدیں لگائے رکھیں۔ اے اللہ کے بندو، زمانے کے گزرنے میں بہت عظیم عبرت اور دنوں کے ہیر پھیر میں بہت بڑی ڈانٹ ہے۔ بلا شبہ رات و دن کے یکے بعد دیگرے بدلنے اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کی، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے چند چیدہ چیزوں کا انتخاب کیا، فرشتوں اور انسانوں سے چند رسولوں، کلام سے اپنے ذکر، زمین سے مساجد، مہینوں سے رمضان و ماہ حرمت، دنوں سے روزے جمعہ اور راتوں سے لیلۃ القدر کو منتخب فرمایا ہے۔ لہذا اللہ کی عظیم کردہ چیزوں کی تعظیم کرو۔
اللہ کی عظیم کردہ چیزوں کی عظمت تعظیم کرو. خبردار تم ہجری سال کے ابتدائی مہینے محرم کا آغاز کر چکے ہو، جو اللہ کی عظمت یافتہ اور لائق ادب و احترام مہینوں میں سے ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جس دن سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا. ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اے اقوام مسلم، تمام مہینوں میں ظلم حرام ہے، لیکن اللہ تعالی نے حرمت والے مہینوں کی حرمت کو عظیم بنایا ہے، اور ان میں گناہ کو بہت بڑا اور عمل صالح اور اجر کو بہت عظیم قرار دیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمانہ گھوم کر اپنی اسی حالت پر آ چکا ہے جس دن اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں، 3 مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب و مضر جمادی و ثانی اور شعبان کے درمیان والا ہے. بخاری و مسلم. زمانہ خلافت عمر سے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نبوی پر اعتماد کرتے ہوئے اسی سے تاریخ کا اجرا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے وجہ ہجرت حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا. چنانچہ انہوں نے اللہ کی حرمت والے مہینے سے سال کی ابتدا کی اور اسی پر معاملہ برقرار رہا اور پوری امت نے اسے قبول کر لیا. حمد و ثنا کے بعد اقوام مسلم یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا ہمارے نبی کی سنت، گناہوں کے کفارے اور اللہ کی تعظیم و شکر میں سے ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے پایا، تو ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح و غلبہ دیا. تب سے ہم اس دن کی عظمت کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا تعلق تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہاری نسبت زیادہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا جن دنوں کو دیگر پر فضیلت و برتری حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے سب سے زیادہ جس کی تحقیق و جستجو فرمائی وہ یوم عاشورہ اور اس مہینے یعنی رمضان کا روزہ ہے. ان دونوں روایتوں کو بخاری نے روایت کیا. صحیح مسلم میں ہے کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کے روزے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا، اور یوم عاشورہ کے روزے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ مٹا دے گا. آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ یہودی یوم عاشورہ کو عید مناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہیہ کیا کہ آئندہ سال 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں موت حائل ہو گئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کو حکم دیا تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم بجا لاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9ویں کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی 9ویں اور 10ویں کا. انہوں نے کہا آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. مسلم شریف. اس لیے اے اللہ کے بندو افضل یہی ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 1 دن پہلے بھی روزہ رکھا جائے، اور اگر وہ نہ رکھا جا سکے تو 10ویں کا روزہ نہ چھوٹنے پائے. اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما. اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما. اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. اے اللہ ہمارے حکمران کو اپنی توفیق سے مالا مال فرما
اور اس کے اپنی طرف سے مدد فرما، اور اسے اور اس کے ولی امر کو اپنی توفیق سے نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بارڈروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بارڈروں کے محافظوں کی مدد فرما، حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اللہ ان کی کمیوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اللہ تو وہ ہمارا سچا معبود ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو غنی اور ہم فقیر ہیں۔ یا اللہ تو غنی ہے اور ہم تیرے محتاج اور فقیر ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز، اور ہمیں مایوس ہونے والوں میں سے نہ کر۔ یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ صحت پر، خوشحالی پر مبنی بارش نازل فرما۔ یا اللہ شہروں اور دیہاتوں تک تیری رحمتیں پہنچ جائیں۔ یا اللہ اپنے بندوں اور چوپایوں کو رحمت کی بارش کا پانی نصیب فرما، اور یا اللہ بارش سے مردہ اور زمینوں کو آباد فرما۔ یا اللہ تو بخشنے والا ہے، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں۔ یا اللہ بارشوں کی موسلا دھار بارش نازل فرما۔ اللہ کے اپنے نبی اور آپ ان کی آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام نازل فرما۔